إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين محترم حاضرین جمعہ، بزرگان اسلام، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، بڑی لمبی مدت کے بعد اس شہر اکولہ کے محمدی مسجد کے اندر خطبہ جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس بات پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس ناچیز کو آج سے 8-9 سال پہلے جو یہاں ایک خطیب کی صورت میں ہوا کرتے تھے، مجھے دوبارہ یہاں اس جمعہ خطابت کا موقع ملا ہے۔ آپ تمام بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا اور میں آپ کے خوشی میں اور غم میں شریک ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو کہنے کی توفیق عطا فرما اسے قرآن و سنت کے روشنی میں صحیح اور بہترین باتیں سامعین کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما، پھر کہی ہوئی بات پر مجھے اور تمام سامعین کو مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی جو ہمارا آپ جی رہے ہیں، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اپنی منزل کتاب برحق کتاب کے اندر فرما دیا ہے۔ انسانی زندگی کا اہم مقصد ہے اللہ کو اس محدود زندگی میں راضی کر لینا، بندگی کی صورت میں، عبادت کی صورت میں۔ عبادتوں کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں، کئی ایک مراسم ہوتے ہیں، کئی ایک روپ اور طریقے ہوتے ہیں۔ تو عبادت کے جو بھی طریقے ہو، جو بھی مراسم ہو، ان عبادتوں کے ذریعے سے ہم اس دنیاوی زندگی میں رہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو، خصوصی طور پر مسلمانوں کو بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ انسان جو زندگی میں گناہ کے راستوں پر چل رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی انسان کو یہ بے فکر ہو کہ زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں پلٹ کر نہیں جانا ہے۔ انسان یہی سوچ لے کہ جب وہ اس کے پاس دو پیر ہے، جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسرا اٹھنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی پیچھے جانے کا نہیں، آگے جانے کا ہے۔ اور ایک ایسی زندگی ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے جہاں پر زندگی بالکل سمت ہو کے رہ جائے گی۔ اب وہاں اس کے بعد ہمیں نہ موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا اور نہ دنیاوی تکالیف و مصائب و آلام ہماری زندگی میں آئیں گے۔ وہ ہے اخروی زندگی، ہمیشگی کی زندگی، مسلسل کی زندگی۔ جو مسلسل کی زندگی ہو، اسے بنانے کے لیے، اسے بہتر سے بہتر صورت میں گزارنے کے لیے وہ اسباب، وہ طریقے، وہ راستے ہمیں دنیا میں کرنے پڑیں گے۔ یہ دنیاوی زندگی، محدود زندگی کے اندر ایک انسان رہ کر کے ہمیشگی والی زندگی کی تیاری کر سکتا ہے، اور تیاری کرے، یہی انسان کی زندگی کا مین مقصد ہے۔ یہ مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، 2-4 دن کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی اہمیت، جس کی قدر و منزلت اور جس کی راتوں کی فضیلت، جس کے دن کی اہمیت، اس کی عبادتوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف پیرائے میں، مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث کے اندر اس مہینے یعنی آنے والے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے آپ کو بہت ساری باتیں سننے ملیں گے۔ وہ موقع، یہ سنہرا موقع ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ وہ بندے جو 11 مہینے مسلسل اپنی زندگی کو کسی شیطانی راستے میں لگائے ہوا ہے، کم از کم یہ مہینہ آ کر کے سدھر جائے، اپنی زندگی میں رونق بھرے، اپنی زندگی کے مقصد کو پالے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مواقع ہمیشہ دیتے رہتا ہے۔ اب انسان اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو سب سے زیادہ بدقسمت، سب سے زیادہ بد نصیب وہی شخص ہوگا جو اس مبارک مہینوں کو پایا بھی ہے اور خود کو اللہ کے لیے تیار نہ کر سکا ہو۔ میرے محترم بھائی دوستو، آج کا موضوع ہے استقبال رمضان کیسے کریں۔ اسپیشل طور پر رمضان کے استقبال کے لیے کوئی نہ وڈ ہے اور نہ کوئی کام ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں کس انداز سے رمضان کا استقبال کرنا ہے، کس طرح اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور رمضان میں انٹری کے بعد ہمارا رویہ اسلام کے ساتھ یا رمضان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ اصل طریقے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے صحیح راستے کی طرف چلنے میں وہ انسان اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے اپنے راستے پر چلنے کے لیے معاملہ کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جب آپ خیر کے راستے میں، ہدایت کے راستے میں چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے راستوں پر چلنا آسان کر دے گا، تاکہ ایک مومن بندہ اپنے رب کی طرف جب رجوع ہونا چاہتا ہے، رب کے راستے میں آنا چاہتا ہے، وہ بآسانی اپنے منزل مقصود کو پا سکے، اللہ کی رضا جوئی کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں،
جب ہمارے پاس ایک مہمان آتا ہے، وہ مہمان خاص ہوتا ہے، جن کی اہمیت ہم جانتے ہیں، تو اس مہمان کی آمد پر ہم اپنے گھر میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، ہمارا آپ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ جب خاص مہمان ہوتا ہے، ایک خصوصیت والا مہمان ہوتا ہے، تو ہم ان کے لیے رہنے کا بندوبست بہتر کرتے ہیں، کھان پین کا مسئلہ بہت بہترین انداز میں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کسی طرح ہمارے مہمان جب تک ہمارے پاس ہو انہیں ذرہ بھی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ ایک مہمان کی سوغات کے لیے، ایک مہمان کی مبارکبادی کے لیے، ایک مہمان کو خوش رکھنے کے لیے جب آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بہترین سے بہترین کمرہ اور بہترین سے بہترین سہولیات انہیں فراہم کرتے ہیں، لذیذ اور ایک سے ایک کھانا اس کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ میرا مہمان یہاں سے جائے تو خوش ہو کے جائے، تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہو کہ وہ مہینہ رمضان کا، وہ مہینہ، وہ مبارک مہینہ، وہ مہمان ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہماری زندگی کیسی ہو، ہماری سوچ کیسی ہو، ہمارا معاملہ کیسا ہو رمضان کے ساتھ میں؟ کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ رمضان جب ہمارے پاس آئے اور ہم سے جب چلا جائے تو رمضان کے جو فیوز ہیں، جو برکات ہیں، جو نیکیاں ہیں اور جو اس میں بھلائیاں ہیں، اس کو ہم اکٹھے کر سکیں؟ انسان کو ابھی سے الرٹ رہنا ہے، ابھی سے ریڈی اور تیار ہونا ہے، تیار رہنا ہے۔ چند باتیں میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں یا رمضان کے استقبال ہم کس انداز سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عظمت کا احساس کریں۔ جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام رب کے سامنے ہے۔ جب آپ کسی چیز کی عظمت کو سمجھیں گے، کسی چیز کی مقام اور اس کے مرتبے کو سمجھیں گے، تو یقینی طور پر آپ اس چیز کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہوئے اس کو آپ مقام دیں گے، اس کا عزت کریں گے۔ تو عظمت رمضان کے عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا دل پاک صاف ہو، ہماری نیت خلوص کے ساتھ ہو، ہماری نیت بہت بہترین ہو، اور نیتوں میں جو ہمارا معاملہ وہ خالص اللہ کے ساتھ ہو، عبادتوں میں خلوص ہمارا ہو۔ رب کائنات نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ہمارے سارے معاملات عبادت کے، چاہے نماز کی صورت میں ہو، قربانی کی صورت میں ہو، حج و زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات و خیرات کی صورت میں ہو، قول و گفتار و کردار کی صورت میں ہو، ہماری ہر ایکٹیویٹی جو عبادت کے لیے خاص ہوتی ہو، وہ عبادت صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ اس میں نہ بندے کی چاہت ہو، نہ بندے کی رضا مقصود ہو، نہ بندے کو خوش کرنا مقصود ہو، نہ ریا نبود ہو۔ ہر طرح کی پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے، دل کو خالص کرتے ہوئے رب کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہمارے سامنے وہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں بندہ اگر ایک نفلی عبادت کرتا ہے تو اسے اجر کی صورت میں فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جب اس کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے گی تو ہم خلوص دل ہو کر کے اللہ رب العالمین کے بندگی اس میں کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، نعمت کا احساس ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، جو برکات رکھے ہیں، جو فیوز رکھے ہیں، جس مہینے کے اندر عبادتوں کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، جس مہینے کے اندر برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینوں کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے کے اندر جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس مہینے کے اندر ہر طرح کی سہولیات مومنوں کو فراہم کی جاتی ہے، اس مہینے میں جو نعمتیں ہمیں ملنے والی ہے، جو نعمتوں سے ہمارا ان کے ساتھ سابقہ ہوگا، ان نعمتوں کا احساس ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ احساس کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی ہم شکر گزاری کریں۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی نعمتیں آنے والے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، یاد رکھو ان نعمتوں کو استعمال کرتے وقت اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کے رہنا، شکر گزاری کرتے رہنا۔ ایک نوالا آج کھا رہے ہیں شعبان کے مہینے میں، آپ نے صرف رمضان کے افطار کے وقت کھا کے دیکھنا کیا لذت اور سرور کا احساس ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ صرف رمضان میں آپ سحری کے شکل میں کھا کے دیکھنا، افطاری کے شکل میں آپ نے لے کے دیکھنا، آپ کو احساس ہوگا کہ رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں کھانے کی لذت کیا ہوتی ہے اور رمضان کے اندر کھانے کی لذت کیا ہوتی ہے۔ یہ نعمت خداوندی ہے، اس کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم انابت اللہ، رب کی طرف رجوع کریں، رب کی طرف پلٹ کے آئیں۔
11 مہینے ہم اپنی مرضیات کی زندگی گزار کے آئے ہیں، اپنے خواہشات کو مقدم رکھا ہے، اپنی چاہتوں کو مقدم رکھا ہے۔ آج موقع ہے، رب کائنات نے ہمیں موقع دیا ہے اپنی چاہتوں کے اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کا، اپنے فیصلے کو جو ہے کم کرنے کا، اپنی خواہشات کو مٹانے کا اور رب کی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، رب کی چاہتوں، رب کی عبادتوں اور رب کی اطاعتوں پر اپنی زندگی اور اپنی سانسوں کو لگانے کا یہ موقع آ رہا ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور خوش ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ، اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو وہ بندہ اپنے رب کی طرف جھکتا ہے، جاتا ہے، وہی انابت اللہ۔ میں نے اب گناہ نہیں کرنا، اب گناہ نہیں کرنا، یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں صرف ہم نیکیاں کمائیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، نیکیاں بٹوریں گے، نیکیاں پھیلائیں گے۔ اس میں پیار و محبت کا مہینہ ہے، اس میں ہم پیار و محبت پھیلائیں گے۔ صدقات و خیرات کا معاملہ ہے، مہینہ ہے، اس میں ہم زیادہ تر صدقات و خیرات جو مال اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اسے اللہ کے راستے میں لٹائیں گے۔ یہ ہمیں انابت اللہ ہونی چاہیے۔ جو گناہ ہم کر چکے ہیں اس سے رجوع اور توبہ کرتے ہیں، وہ گناہ ہم نہیں کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دل میں یہ جو ہے احساس و اقدام، پیش قدمی، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، برائی کے کاموں کو چھوڑ دینا۔ آپ کو معلوم ہے ماہ مبارک میں جنت کے جب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا، ایک پکارنے والا کہہ کے پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والوں، اے بھلائی کے متوالوں، اے بھلائی کے متلاشیوں، اقبل، قدم بڑھاتے آجا، پیش قدمی کر، آجا، یہ تیرے خیر مقدم کے لیے تیار ہے، یہ تجھے ویلکم کہنے کے لیے تیار ہے، یہ تیرے استقبال کے لیے تیار ہے۔ نیکیاں کما لیں، ذخیرہ کر لیں، بینک بیلنس کر لیں، اپنے جو نیکیاں یا اپنے معاملات کو ایسے اکاؤنٹ میں آپ جمع کریں اور کوڈ کرے رکھیں جس اکاؤنٹ سے کوئی انسان نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ دنیاوی بینک بیلنس جو ہم آپ رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے خاتمے کے بعد، ہمارے چلے جانے کے بعد، ماں کے گزرنے کے بعد، باپ کے گزرنے کے بعد، بھائی کے گزرنے کے بعد، شوہر یا بیوی کے گزرنے کے بعد یہ مال کسی اور کے نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ مال میرے بیٹوں کا ہے، میرے بیٹیوں کا ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے طے کر دیا ہے جو کچھ آپ نے بینک بیلنس کیا ہے، آپ کی وفات کے بعد، اس زندگی سے آپ کا رشتہ منقطع ہونے کے بعد، سانس کے ڈورے ٹوٹنے کے بعد، یہ سارے اسباب و ذرائع، یہ سارے پیسے و رقم، یہ سارے آمدانیاں، یہ بینک بیلنس، یہ بلڈنگ و محلات، یہ خوبصورت گھر، یہ زرخیز زمین، یہ جائیدادیں، یہ سب کے سب آٹومیٹک آپ کی اولاد کے نام ہو جاتی ہے، ہمارے نام اس دنیا سے کٹنے کے بعد۔ لیکن وہ نیکیاں کریں، آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اس دولت سے وہ نیکیاں کریں، وہاں پر آپ اپنے بینک بیلنس کریں، اکاؤنٹ کھلوائیں جہاں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کے بینک سے، آپ کے اکاؤنٹ سے کچھ نکال لیں۔ آپ کو اختیار، بطاقہ آپ کو ملے گا، اے ٹی ایم آپ کو ملے گا، وہ کارڈ آپ کو ملے گا۔ میدان محشر میں جب انسان تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، پریشان حال رہے ہوں گے، وہاں ملیں گے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والوں، قدم بڑھاتے ہوئے آجا، بھاگتے ہوئے آ، دوڑتے ہوئے آ، یہ مبارک مہینہ تیرے استقبال کے لیے تیار ہے۔ ہم خوش نصیب ہے، ہم میں سے ہر وہ شخص خوش نصیب ہے جنہیں یہ مبارک مہینہ مل رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والوں، اے برائی کے متوالوں، اے برائی کے متلاشیوں، اے گناہوں کے دلدل میں اپنی زندگی کو سمانے والوں، اے گناہوں کے جو ہے دریا میں اپنے آپ کو ڈبو دینے والوں، اقصر، بس کر، کم کر دے، رک جا، اب تیری مجال نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر رب کے فیوز ہو، جس مہینے میں رب کے برکاتیں ہوں، جس مہینے میں رب کی نعمتیں ہوں، جس مہینے میں رب کے جو ہے انگنت احسانات ہو، اس مہینے میں آ کر کے تو کھل کے برائی کرے یا برائی کے راستوں پر چلے، بس کر، رک جا، گناہ کے کام مت کر۔ یہ ہے پیش قدمی۔
پیش قدمی کرنی چاہیے انسان کو۔ ساتھ ہی ساتھ استقبال رمضان کے تعلق سے ایک بات میں کہتا چلوں کہ اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اللہ نے ہمیں ہمارے سینوں میں ایک چھوٹا سا دل دے رکھا ہے، یہی وہ دل ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ آپ جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے۔ یہی وہ دل ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ یہی وہ دل ہے جو گناہوں اور نیکیوں کا مرکز ہے۔ یہی وہ دل ہے جس سے انسان کو کامیابی کا راستہ بھی بتاتا ہے اور ناکامی کے راستے وہی ہم راستے گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ وہ دل ہے جس میں ایمان کی تمام لذتیں اس کے بشاشتیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ یہ دل ہے جس سے رب کی رضامندی پانے کے بعد وہ انسان اپنی پوری زندگی کو رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی وہ دل ہے جب اس میں خباثتیں، اس میں گناہ اور برائیاں آ جاتی ہیں تو وہ دل کالا پڑنے کی وجہ سے وہ انسان اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، پھر شیطانوں کے راستوں پر چل جاتا ہے۔ یہ دل جب سیدھا رہتا ہے، اس کے انسان کے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہ دل جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے معاملات میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، دنیا تو دنیا، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا دل جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار، محبت، شفقت، اخوت، بھائی چارہ، دوستی، الفت، آپس میں محبت کی وجہ سے دیا تھا۔ یہ دل جس میں یہ جگہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اپنے مومن کا درد اپنے دلوں میں سما سکو، اپنے بھائی کی تکلیف اپنے دلوں میں اٹھا سکو، اپنے بھائی کے رنج و الم کو اپنے رنج و الم سمجھ سکو۔ یہ دل جب انسان سے بیر کرنے لگتا ہے، انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہی دل حسد، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن اور دیگر چیزوں کا مرکز اور آماجگاہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ دل ہے، اگر وہ صاف شفاف نظر آئے تو آپ اپنے چہرے کے بجائے اپنے مومن بھائی کا چہرہ جب آپ کے سامنے آئے تو جس طرح آپ کا دل صاف ہے تو آپ اپنے مومن بھائی کو صاف نگاہ سے دیکھو گے، ورنہ مشکوک اور شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے اگنور کرو گے۔ یہی وہ دل ہے جو مومن کا دل اگر وہ آئینہ بن جائے تو پورے اعمال کو اس کو آئینہ بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ دل ہے جب انسان کا دل سیدھا ہو جائے تو ان کی نمازیں صحیح، ان کے زکوٰۃ صحیح، ان کے حج صحیح، ان کے نیکیوں کے دیگر مراسم صحیح، ان کے سارے معاملات صحیح، لیکن دل جب بگڑ جائے، دل جب گناہوں کی طرف مائل ہو جائے تو اس کے سارے اچھے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ چاہے نمازوں کا انبار لگا لو، حج پر حج کر لو، عمرے پر عمرے کر لو، آپ کا دل ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے وہ سارے نیکیاں کوئی کام نہیں آنے والے۔ یہ دل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا معصوم دل بنایا تھا، آج ہم نے اسے گدلا کر دیا ہے، اس سے ہم نے اب کالا کر دیا ہے، اس کو ہم نے بالکل گناہوں سے بھر بھر کے اتنا کالا کر دیا ہے کہ حجر اسود بھی فیل ہو جائے گا۔ حجر اسود بھی فیل ہو جائے گا۔ حجر اسود کیسا تھا؟ جب جنت سے اترا تھا تو کیسا تھا؟ بالکل سفید، دودھ جیسا سفید تھا۔ انسانی گناہوں نے اسے چوس چوس کر بالکل کالا کر دیا ہے۔ جب انسان گناہوں کے دلدل میں چلا جاتا ہے تو اس کا دل ویسے ہی کالا ہو جاتا ہے۔ جب انسان نیک راستے پر چلتے ہیں تو اس کا صاف شفاف دل ہو جاتا ہے، محبت والا دل ہو جاتا ہے، خیر بہتر انسان بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مخموم کل مخموم القلب قلوب و صدور صدق صدور لسان صدق اللسان۔ اللہ کے وسلم سب سے بہتر انسان، سب سے افضل انسان کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وہ شخص جس کا دل مخموم ہو، ہر وہ زبان جس کی زبان میں سچائی ہو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کا رسول یہ زبان کی سچائی ہمیں تو سمجھ میں آئی، نعرفہ صدوق القلب، ہمیں دل کی زبان کی سچائی تو سمجھ میں آئی، لیکن یہ دل کیا مخموم کیا ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے فرمایا لا ہوا تقی و نقی، وہ بالکل صاف ستھرا پاکیزہ دل ہو، وہ تقی و نقی، وہ پاک اور صاف ستھرا دل ہو، لا فیہ غل ولا بغی، لا اسم ولا بغی، جس میں کسی طرح کا کوئی گناہ ہو اور نہ کوئی سرکشی، اور ایسا دل جس میں لا حسد فیہ ولا غل، جس میں نہ کوئی حسد ہو، نہ کینہ کپٹ اور جلن ہو، جس کا دل ان تمام گناہوں سے پاک ہے، وہ پاکیزہ دل ہے، تو یقیناً
اس روئے زمین کا افضل ترین انسان ہے، بہترین انسان ہے۔ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھیں، اپنے آپ کو احساس کی دنیا میں لائیں، غور و فکر کی دنیا میں لائیں، اور ذرا جائزہ لیں کہ ہم سے ہماری ماں ناراض ہے، ہم سے ہمارے باپ ناراض ہیں، ہم سے ہمارے بھائی کٹے ہوئے ہیں، ہم سے ہمارے دوست ناراض ہیں، ہم سے ہمارے رشتہ دار کٹے ہوئے ہیں، ہم اس سے کٹے ہیں، وہ ہم سے کٹے ہوئے ہیں، آپس میں خلفشار، اختلاف و انتشار کا بازار گرم، سماج اور معاشرہ اسلامی نہیں کہلاتا۔ آج ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، مسلم سماج میں ہیں، مسلم گھرانہ ہے، لیکن صورت یہ حال ہو چکی، یہ صورت حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی کسی سے مطلب نہیں، نہ دوست سے کوئی مطلب ہے، نہ ماں باپ کا خیال ہے، نہ بچوں کا خیال ہے، نہ ساتھیوں کا خیال ہے، نہ بھائیوں کا خیال ہے، نہ بہنوں کا خیال ہے۔ ہر دل میں حسد کا کینہ ابل رہا ہے، اور اس کے گرم کھولتا ہوا پانی وہ ابل کر کے انسان کو احساس دلاتا ہے تم دنیا میں اکیلے ہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ نے انسان کو اتنا غلط راستوں پر لگا دیا ہے کہ آج انسان ایک بیٹا باپ سے جل رہا ہوتا ہے، ایک بیٹی ماں سے جل رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دل میں آپ کے اندر خرابی یا ہمارے دلوں میں خرابی آنے کی وجہ سے، اس کے اندر کالا بازاری ہونے کی وجہ سے دل کو صاف رکھیں، پاکیزہ رکھیں، بہتر رکھیں، کامیابی ہوگی اور کامیابی مقدر چومے گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں بتاتا چلو کہ دل اگر صاف ہوگا تو رحمان ہم سے خوش ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات ہوئی، اہتز عرش الرحمن لسعد موت سعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے عرش الہی جھوم اٹھا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بتایا گیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بالکل پاکیزہ اور صاف تھا۔ جب بھی وہ سویا کرتا تھا، سونے سے پہلے تمام مومن بھائیوں اور بہنوں کے تعلق سے اپنے دل کو پاکیزہ رکھتا تھا اور صاف رکھتا تھا۔ اسی صاف شفاف دل کی وجہ سے اس حضرت سعد کی موت نے عرش رحمان کو جھومنے پر مجبور کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیں، صاف کر لیں، بہتر کر لیں، تو یہ مہینہ جو آنے والا ہے، جو 2-4 دن کے اندر آنے والا ہے، جس میں ہم انٹری لینے والے ہیں، جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، انشاءاللہ دعوے کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے اپنی نیت کو صحیح کر لی، دل کو پاکیزہ بنا لیا، تو یہ مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک گھنٹے ہمارے لیے قابل مبارکباد ہوں گے۔ اور جب وہاں پر آپ عمل کرو گے، اس کی لذت، اس کے سرور، اس کی تازگی، اس کی لذاذت، اس کے مٹھاس، اس کے مزے آپ پاؤ گے، پھر احساس آپ کو ہوگا یہ مبارک مہینہ، یہ خیر کا مہینہ ہے، اس میں خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے ویسے فرض کیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے فرض کیے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے تمہارے دل میں تقوی آ جائے۔ جب ایک مومن بندہ متقی بن جاتا ہے تو ہمیشہ ایک قدم اٹھاتا ہے، دوسرے قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں جو دوسرا قدم رکھنے والا ہوں، اس رکھنے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہے کہ راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بندہ سوچتا ہے۔ وہ دکانوں میں بیٹھے، مکانوں میں بیٹھے، کاروبار میں، گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، محلوں میں، مجلسوں میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، ہمیشہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اس کے متقی بننے کی وجہ سے وہ سوچتا ہے جب میں لب کھولوں تو میرے لب میں وہ الفاظ نکلے جس سے مٹھاس ہو، جس سے ہمارے سامنے والے خوش ہو جائے، ہمارے کیریکٹر، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اور ہمارے باتوں کا یہ انداز ہو کہ دشمن بھی ہمیں دوست کہنے پر مجبور ہو جائے، ہمارے معاملات ایسے ہو، ہمارے جو ہے لین دین کا معاملہ بھی ایسے ہو کہ دشمن جو ہم سے پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہوتا ہے، ہماری حرکتوں اور ہمارے تواضع اور خاکساری کو دیکھ کر کے وہ بھاگے نہیں بلکہ پلٹ کے ہمارے سامنے آ جائے۔ میرے بھائیو، تقوی پیدا کرو اپنے دل میں۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ مبارک مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن خود مبارک ہے اور اس کے نزول نے اس مبارک رمضان کو مبارک بنا دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو کثرت سے مبارک مہینے میں پڑھنے کی کوشش کرو، اسے
समझो, उसे समझने की कोशिश करोगे, कुरान के पारे खोलोगे, कुरान के औराक गर्दानी करोगे, कुरान को समझोगे, मिलेगा। बंदो अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो, बंदो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, बंदो अपने माँ बाप का ख्याल रखो, बंदो अपने औलाद को कत्ल ना करो, बंदो अपने नफ्स पर ख्याल रखो, ये कुरान के हर औराक में आपको मिलेंगे। बंदो इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, मांगो अल्लाह से, दाता दस्तगीर, देने वाला, नवाजने वाला, छीनने वाला, बीमार करने वाला, शिफा देने वाला तने तनहा अल्लाह की ज़ात है। उसका ईमान मजबूत होगा, उसका अकीदा मजबूत होगा, उसकी तौहीद अच्छी होगी, उसके अमाल अच्छे होंगे, उनके किरदार अच्छे होंगे। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी ना, तो फिर ईमान का लज्जत इतना मिलेगा आपको, आप अंदाजा नहीं कर सकोगे। जो है सहरी ये बरकत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूर बरका, सहरी खाया करो, ये बरकत है, ये मुबारक महीना है। हम रात और दिन 11 महीनों में खाते रहते हैं, किसी खाने को अल्लाह ने बरकत नहीं बताया, लेकिन सहरी में अल्लाह ताला ने सहरी को बरकत रखा है, बरकत वाला बनाया है। तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूर बरका, सबसे पाकबाज ज़बान वाली हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूर बरका, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। खैर लेना चाहते हो, खैर लेना चाहते हो, बरकत होगी, खैर पाओगे। देखो माँ अज्जलुल फित्रा, माँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यज़ल नास बिखैर माँ अज्जलुल फित्रा, लोग हमेशा बराबर भलाई पर कायम रहेंगे जब तक इंसान इफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे। उधर बरकत है, इधर खैर है। मेरे भाइयों, हमें जब यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है, सूरज डूब चुका है, सूरज डूब चुका है, यकीन कामिल हो चुका है, अब हमें एहतियात की जरूरत नहीं है। 2 मिनट रुक जाएं, 5 मिनट रुक जाएं, दिन भर रुके रहे, कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट में क्या फर्क पड़ने वाला। हाँ, उसी 2 मिनट में रहमान की नाफरमानी हो सकती है, उसी 2 मिनट में जनाबे मोहम्मद रसूल सल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो सकती है, उसी 2 मिनट के अंदर आपकी जो इफ्तारी खैर होने वाली थी वो शर हो जाएगी, वो नेकी नहीं रहेगी, वो भलाई नहीं रहेगी। आपको यकीन कामिल होने के बाद फौरन इफ्तारी कर लो। सिर्फ मैं 2 बातें बताऊंगा माजरत के साथ, उसके बाद मैं बात को ख़त्म करूंगा। ये अल्लाह ताला ने रमज़ान के हुक्म से पहले या अल्लाह नाम कुतुब अलैकुम सियाम का इससे पहले एक हुक्म नाजिल किया है कि किसी को कत्ल ना करो, किसी को कत्ल ना करो, जान की हिफाजत का हुक्म दिया। लास्ट बीच में अल्लाह ने रमज़ान में कुरान के, सौम के, तकवा के, दुआ मुनाजात के, सहरी खाने का वो तफसील से बयान किया, और उसके बाद लास्ट में अल्लाह ने कहा कि ला तअकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से, नाहक तरीके से मत खाया करो। मेरे भाइयों, शुरू में नफ्स की हिफाजत और लास्ट में माल की हिफाजत। मोमिन की जान और मोमिन का माल बहुत ही कीमती सरमाया है, कीमती सरमाया है। इनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, और खुसूसी तौर पर इस मुबारक आने वाले महीने के अंदर हम अपनी नफ्स पर जुल्म न करें, अपनी औलाद पर जुल्म न करें, अपने मुल्क के अजीज़ में शांति और उन्नति पैदा करें, और माहौल, बेहतरीन माहौल पैदा करें। ये मुल्क के अजीज़ हमारा भी है, इस मुल्क में बसने वाले सारे इंसान का मुल्क है। लिहाजा हम मोहब्बत बिखेरें, मोहब्बत की तालीम दें, दिल में मोहब्बत बैठाएँ, ज़बान साफ़ करें, दिल साफ़ करें, दिल को पाकीज़ा बना लें। तक़वा खुद ही खुद आ जाएगा इंशाअल्लाह। जब तक़वा आ जाएगा तो ज़िंदगी और आखिरत के सारे मरहले हमारे लिए हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको किताब व सुन्नत के रोशनी में सही बरक अमल करने के तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगारा, जितनी बातें मैंने तेरे किताब और तेरे रसूल के हदीस के हवाले से रखी है, उन तमाम बात पर मुझे, तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम मुसलमान हैं, इस मुल्क हिंदुस्तान में हैं, मजबूर है, मक़हूर है, बेकस है, बेसहारा है। अल्लाह, हमने हमेशा तुझे ही रब माना है, तुझे अपना सहारा माना है। अल्लाह, तो अपने रहम व करम की चादरें हम मुसलमानों पर डाल दे। अल्लाह, हमारे गुनाह खता को माफ़ अता फरमा। अल्लाह, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह, जिनकी माँ, जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके बेटे, जिनके औलाद इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनके इंसानी गुनाहों को माफ़ करते हुए अल्लाह तो उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह, उनके पसमंदरान को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह, उन्हें ईमान की दौलत से नवाज। अल्लाह तो उन्हें तक़वा और इस्तिक़लाल के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।